تو کیا واقعہ کربلا بیان کرنا اتنا افضل نہیں کہ دوسرے لوگوں کی باتیں بھی ان دنوں میں، بلکہ دوسرے باتیں تو ہم دوسرے ایام میں کرتے رہتے ہیں نا، تو واقعہ کربلا اور محرم الحرام جو کہ خاص یہ 10 دن ہیں شروع والے، تو اس کے اندر محرم الحرام کے اندر تو ہمیں صرف اور صرف یہ بتانا چاہیے نا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ کون تھا، حضرت امام حسین کے ساتھ ان کے بیٹے کون تھے۔ آپ علامہ صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ہماری عوام اہل سنت کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ کہ حضرت عباس سے علمدار کون تھے۔ جی اللہ معاف کرے، لیکن کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ ہم لوگ بات نہیں کرتے۔ ہم محرم الحرام کے اندر بھی وہ چیزیں لے کر آ گئے جنہیں ہمیں بعد میں بھی بیان کر سکتے ہیں، بعد میں بیان کریں، اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ابھی پہلے ان لوگوں کو کیوں نہیں حضرت عباس پہ پورا ایک ٹاپک رکھا جائے، حضرت علی اکبر پہ پورا ٹاپک رکھا جائے، علی اصغر پہ پورا ٹاپک رکھا جائے، امام حسین پہ پورا ٹاپک رکھا جائے، پورے 10 دن انہی لوگوں پہ بات ہو۔ ابھی تک دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ کسی نے، میں نام نہیں لے رہا، کسی نے کسی اور کا دن رکھ لیا، دوسرا دن کسی اور کا رکھ لیا، تو کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو ان کو بیان کرنا چاہیے اہل بیت اطہار کو محرم الحرام میں، جیسے ہم دوسرے ایام میں کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ عز و جل آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائیں۔ سب سے پہلے مشکلات نہ ہو جائیں اس سوال کے بعد۔ یسروا ولا تعسروا، اللہ، آسانیاں پیدا کریں گے تو آسانیاں پیدا ہوں گی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ اور پھر قرآن کی نص ہے، سورہ علم نشرح ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ بالکل اور حق گوئی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا وتیرہ رہی ہے، بالکل تو بحمداللہ تعالی ہم لفظاً اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، ہاں، ظاہراً اور باطناً بھی اعلیٰ حضرت کو عملاً ماننے والے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اگر مشکلات کھڑی ہوں گی تو وہ مسئول کے لیے کھڑی ہوں گی، سائل کے لیے نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم 10 محرم الحرام میں صرف اہل بیت کا ذکر کریں، اس کے علاوہ کسی اور کا نہ کریں۔ پہلی محرم کے اندر جناب عمر فاروق کا ذکر ہو جاتا ہے تو اس سے شان اہل بیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ اعتراض چند سالوں سے ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ صحیح۔ یہ شوشے ابھی عوام میں گردش کرنے لگے ہیں، جب سے یہ سمجھ لیں کہ جاہل لوگوں کو ممبر پر چڑھایا گیا ہے۔ اللہ، بالکل ایسا ہی۔ وہ ہماری پارٹی کو یا کسی اور پارٹی کے ہوں، صحیح، جب سے جاہل ممبروں کی زینت بنے ہیں، بالکل جیسے علامت قیامت بھی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل ممبروں پر آ جائیں گے۔ بالکل۔ تو جب سے یہ معاملات ہوئے ہیں تو پھر نئے نئے شوشے آ گئے۔ اب وہ ذاکرین ہوں، واعظین ہوں، خطباء ہوں، مقررین ہوں، تو جب ان لوگوں کی بھرمار ہوگی تو اس طرح کے شوشے آئیں گے۔ بالکل کیونکہ اگر ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے تو میں نے ابھی عرض کیا کہ چوری کھاتا ہے دل، کہ اصحاب کی شان بیان نہ ہو، اصحاب کی شان بیان ہوگی تو چوری کھاتا ہے دل، کہ اہل بیت کی شان بیان نہ ہو۔ جہاں تلک سوال ہے کہ پورے 10 کے 10 دن حضور کے اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے، اس میں اصحاب رسول کو نہ ڈالا جائے، اصحاب رسول کو ڈالا جائے گا تو اہل بیت کی شان کم ہو جائے گی۔ تو اس میں ایک نقطہ یاد رکھیے گا کہ باپ کی شان بیان کرنے سے ماں کی شان کم نہیں ہوتی، اور ماں کی شان بیان کرنے سے باپ کی شان کم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بچہ کھڑے ہو کر اپنے باپ کی تعریفات کے پل باندھ رہا ہے اور ماں کہے بیٹا تو میری بے عزتی کر رہا ہے، صحیح، تو بچہ یہی سوال کرے گا ماما کیسے، ہاؤ از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ میں نے آپ کی تعریف نہیں کی تو آپ کی بے عزتی ہو گئی؟ میں تو بابا کی تعریف بیان کر رہا ہوں، تو باپ کی تعریف بیان کرنے سے ماں کی توہین نہیں ہوتی، اور ماں کی تعریف کرنے سے باپ کی توہین نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اگر ہم اصحاب رسول کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو اس سے جناب آل رسول کی توہین نہیں، اور آل رسول کی شان بیان ہو رہی ہے تو اس سے اصحاب رسول کی توہین نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے سوال سے اشارتاً کنایتاً جو بات واضح ہو رہی ہے، اس میں جناب عمر فاروق کے علاوہ دیگر عنوانات اور موضوعات بھی رکھے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس میں یہ اپنے ناظرین کے لیے عرض کروں گا، اگر ہمیں 10 روزہ محفل کا شوق بھی ہے تو اس میں موضوع کا ایسا انتخاب ہو کہ ابو بکر صدیق کی حضور کے گھر والوں سے محبت، آہا بھائی واہ، عمر فاروق کی ان کے گھر والوں سے محبت، بالکل بالکل، عثمان غنی کی ان کے گھر والوں، حضور کے گھر والوں سے محبت، اور جناب مولا علی کی اصحاب رسول سے محبت۔ بالکل اس طرح کے عنوانات سے عوام کے اندر شعور برپا ہوگا کہ یہ لوگ دو نہیں تھے، بہت خوب۔ یہ آپ نے لوگ آپس کے معتدل انداز میں، سنی والے انداز کے اندر یہ بات بیان کر دی۔ اس میں عوام کے اندر شعور آئے گا کہ ہم در والے اور گھر والوں کے دونوں کے غلام ہیں، بھائی واہ، بالکل ہمیں کہیں پلڑا کم اور کہیں زیادہ نہیں رکھنا۔ بالکل، بے شک۔ اس سے عوام کو یہ فائدہ ہوگا ان 10 دنوں کے اندر
محبت اہل بیت بھی اشکار ہو جائے گی, عظمت صحابہ بھی ظاہر ہو جائے گی. بالکل بے شک. کیونکہ جب یہ عنوان ہوں گے کہ ابو بکر صدیق کی حضور کے گھر والوں سے محبت, بالکل عمر فاروق کی حضور کے گھر والوں سے محبت, عثمان غنی کی حضور گھر والوں کی محبت, اور پھر ان چاروں خلفاء کی آپس میں محبت, بالکل. تو پھر عوام میں دیکھیں گے جو انتشار کی آگ ڈالی گئی ہے یہ ختم ہوگی. اور اس کو بیان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ہم جناب مولا علی کی شان بیان کر رہے ہیں اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بیان کی جاتی ہے, بالکل بیان ہو, لیکن ان کے آپس میں جو روابط ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے. ٹھیک, تو یہ پورے کے پورے 10 دنوں کے اندر دیگر عنوانات کو ڈالا جانا, یہ سمجھ لیں میرا ذاتی تخیل ہے, اگر کوئی حکم لگاتا ہے تو بلا جھجک لگا دے, ڈزنٹ میٹر. بٹ یہ کہ حضرت عمر فاروق کا یکم محرم الحرام کو شہادت منانا, اس کے اندر شان اہل بیت میں کمی نہیں آئے گی, میں سے ایکسپلین کر چکا ہوں. دوسرا کہ دیگر عنوانات کو جو اہل بیت کی زبان سے ہٹ کر ہوں ان کا انتخاب کرنا یہ زیادتی ہے. بالکل. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی گھر والوں کی شان کو بالکل دھڑلے سے اور بے باکی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. بالکل. یہ فقط ان کا شیوا نہیں ہے, یہ اگرچہ کڑوی لگتی ہیں باتیں لوگوں کو, لیکن ہم نے بھی ایک زندگی گزاری ہے. ہم نے منبر رسول سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کے تذکرے اتنے نہیں سنے. یہ حقیقت پر المر حقن, میں نے عرض کیا اگر کوئی حکم لگاتا ہے تو لگا دیں, المر حقن, حق کڑوا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور میں اس بات کو کافی ٹائم سے نوٹ بھی کر رہا ہوں, آپ کے سوال سے ہی یہ بات آ گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی جہاں بات آتی ہے وہاں پر بندہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نرمی کی طرف نظر آ رہا ہوتا ہے. اور مجھے پیر نصیر الدین نصیر کا رحمۃ اللہ تعالی کا ایک جملہ یاد آیا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ حضور کے آل کی جو محبت تھی نا وہ ہمارے سینوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اب وہ محبت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں لگتا ہے کہ ہلکی ہو رہی ہے. تو نہ یہاں کا پلڑا بھاری ہلکا ہونے دیں اور نہ یہاں کا ہلکا ہونے دیں, دونوں کو اعتدال کے اندر رکھ کر چلنے کی اشد حاجت ہے. اور